أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیت میں اصولی اور قید کلیہ کے طور پر بات مطلق بتلا دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع و فرمانبرداری پیروی کرنے کا نام ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے. اس آیت کی وضاحت سے پہلے بھی چند آیتوں پہلے بھی ذکر ہوا. نہ صرف یہ نبی بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس کی غرض یہی تھی کہ ان کی اتباع قوم کرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، فیصلہ تھا. سمجھ میں آنے والی بات یہ بتا دی گئی چونکہ رسول کی اتباع ضروری اس لیے ہے، رسول کا کام آپ کو بات بتانا، جو بات بتا رہے ہیں وہ بات، جو حکم سنا رہے ہیں وہ حکم وہ اللہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ ہے، وہ حکم اللہ کا ہے، جو بتا رہے ہیں وہی اللہ ہے. جتنی چیزیں بھی ہیں کرنے کی، ان کا کرنا وہ اللہ ہے، اللہ کو پانا ہے. جتنی چیزوں سے منع فرما رہے ہیں اس سے رکنا وہ اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے. اور یہ پیام اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ساری مخلوقات میں افضل پیدا فرمایا. انسان کو جو شعور اور عقل، ظاہری اور باطنی سوچ اور سمجھ کی طاقتیں جو دیا ہے یہ سب سے زیادہ ہے. اس میں بنیادی طور پر عقل، اسی عقل کی بنیاد پر دنیا کے جتنے انسان ہیں چاہے خیر میں ہو کہ شر میں ہو بڑے مانے جاتے ہیں، وہ بنیاد صرف اور صرف عقل کے اوپر ہے. حدیث شریف میں بھی وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے جیسے اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان تھے. دین اسلام کو اپنانے والے، پہچاننے والے، اختیار کرنے والے سب سے پہلے پیغمبر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذریعے سے یہ پیام پہنچا. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام قبول کی. ملاقات ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ اسلام قبول کی. گھر میں بچہ آپ کی نگرانی میں پڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بولنے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہر چیز کی جب آپ نماز کو ٹھہرتے تو آپ ان کے پیچھے نماز کو ٹھہرتے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی اسی کی نقل کرتے. بڑا ہوشیار بچے ہر گھر کے اندر ماں باپ کی عمل کی نقل کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے گئے تھے، آپ نے لے لیا تھا ذمہ داری، لیکن اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کے والد محترم ابو طالب نے حضرت علی سے پوچھا، بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے اس لیے یہ کرتا ہوں، وہ مندروں کو پوجا وجا مجھے اچھی نہیں لگتی، میں نہیں جاتا۔ جو بھی عمل بچے کو، اب تاریخ اب آپ کو یہ بتاتی ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت خدیجہ، مردوں میں ایمان قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اسلام کے اندر جو سب سے پہلے کس کس کا کام ہوا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اولیات، اول سے اولیات، ہر چیز کے ایک اولیات ہوتے ہیں، نوعیت بحث کے الگ ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ کبھی آپ یہ سنتے ہیں کبھی یہ سنتے ہیں، بحث میں بس غلط فہمیاں جتنے ہوتے ہیں، جھگڑے بھی پیدا کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والا فہم کو درست کرو، کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے پیدا کیے گئے چیزوں میں سے عقل کو پیدا کیا، حدیث میں آپ کو ملے گا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ سب احادیث، اب اس کے اندر بحث جوڑ ایسی ہے، اسی کی ترتیب جس طرح کہ اسلام لانے کے لیے جیسا ترتیب بتائی گئی آگے پیچھے، اس کے اعتبارات ہیں۔ عقل کو ذکر کر کے عقل سے اتباع فرما برداری والا پہلو کا مظاہرہ کروایا اللہ تعالیٰ۔ حدیث شریف میں یوں الفاظ ہیں، اے عقل بیٹھ بیٹھی، کھڑے رہو کھڑے ہوگی، آگے بڑھ آگے بڑھی، پیچھے ہٹ پیچھے ہٹی، بائیں چاپ بائیں گئی، سیدھے جانب چل سیدھے جانب چلی۔ یہ متشابہات ہیں، کیفیت کیا ہے؟ انسان کے عقل کے قریب قریب باتیں بتائی گئی ہیں، صحیح طریقے سے سمجھنا دشوار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عقل بس میں تیرے ہی ذریعے سے، تیری ہی بنیاد پر کسی بندے کو دوزخ میں ڈالوں گا، کسی کو جنت میں ڈالوں گا۔ جنت کے اندر درجے بھی جو ملیں گے اس عقل کی بنیاد پر، دوزخ کے درجہ بندی بھی ہوگی انسان کی اس عقل کی بنیاد پر۔ اس لیے قرآن افلا تعقلون، عقل دیا نا، سمجھو نا۔ مسجد میں داخل ہو کر سب نماز پڑھتے ہیں، نام اعمال میں حساب کتاب میں ہر ایک غلط ہے۔ نماز کی تعمیل میں سب ایک ہیں، اس نماز کی تعمیل کے لیے مسجد میں آنے کے اعتبار سے انہیں الگ ہے، نکلنے کے اعتبار سے الگ ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کو اللہ کا گھر سمجھنے کے اعتبار سے بے حد و حساب ادب و احترام کا درجہ دیا، تو ہر پہلو عبادت 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 ہو گیا اس کا۔ ہمارے فہم کی کمی کی وجہ سے ہمارے لیے سب سے اچھا مقام میٹنگ کرنے کا، اپنے متعلق چیزوں کی مساجد کے اندر اس کے اجتماع کو مناسب سمجھتے ہیں، اسے سخت منع کیا گیا۔ دین سے متعلق جڑنا ہے، دین سے متعلق یہ کرنا ہے۔ رمضان میں افطار کی آپ کو اجازت ہے، اس کے عنوان سے اپنے مسجد میں آپ کھاتے ہیں۔ باقی دنوں میں مسجد میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نماز کے عبادت کے لیے کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے۔ مسجد میں بھیک مانگنے کی اجازت ہے۔ قومی مسائل اجتماعی طور پر اعلان کی، اس کو حل کرنے کی اجازت ہے۔
یہاں تک وضاحت ہے جو شخص کو پہچاننا آسان طریقہ ہے، میں فلاں ہوں صاحب، میں ایسا ہوں، میں نابینا ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں لولا ہوں، میں فلاں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ مسجد اللہ کو سجدہ کرنے کا مقام، بھیک مانگنا کہاں سے آ گیا؟ مسجد کے صحن میں آتے میں فروخت کر رہا تھا مسجد نبوی میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا ربحک اللہ تجارت، تیرے کاروبار میں، تیری تجارت میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی برکت نہ دے، کر لیتے رہو زندگی میں اللہ۔ مسجد کا ہے، دھسکا لگا کھانسی کے جیسے کھکار ہوئی احساس، چلتے چلتے نماز پڑھ کر تھوک دیا، پیغمبر صاحب تیزی سے آگے بڑھ کر دست مبارک سے اس کو صاف کیا مسجد کے لیے۔ احساس کا نام ہے۔ تو اسی عقل کی بنیاد کے اوپر سارے اسی طرح روزے وضاحت کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے روزے ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے روزے ان کے منہ کے اوپر پھینک دے گا، دوسرے اس میں ایسے بندوں کے کھانا چھوڑنے پانی چھوڑنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ کیونکہ روزے کی تاریخ کیا ہے؟ ارادے کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک 3 چیزوں سے رک جانے کا نام بھی روزہ ہے۔ وہ رک گئے، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، شہوت نفس ختم کر دیا۔ لیکن آج اس میں وضاحت ہے کہ پھر اس کے ان ساری کی ساری چیزوں سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اس طرح نمازوں کے اندر بھی آ کر نماز کے اندر وہ ادب و اہتمام، وہ ارادہ ان ساری چیزوں کو رکھ کر نہیں کیا تو نماز تو ظاہری طور پر قرآن نے کہہ دیا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نماز وہ چیز ہے، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، دنیا نے سمجھا نمازی، نمازی کے لیے شریعت بتاتی ہے کہ یہ جنتی، نمازی کے لیے بتاتی ہے اس کی زندگی کی ساری چیزوں کا حساب و کتاب آسان کرنے والی چیز۔ نمازی انسان کو ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھنے والی چیز۔ نمازی انسان سے انسان میں پیار و محبت کو بانٹنے والی چیز، نفرتوں کو گھٹانے والی چیز۔ لیکن تم نے نمازوں کو دیکھ نمازی کہا تو ہم نے کہا کہ ایک نمازی وہ ہے کہ وہ دوزخ کے مقامات میں سے ایک مقام میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ سارے فوائد اس کو نہیں ملیں گے جس کے اندر سہو، غفلت، بے ادبی، ریاکاری، صرف رسم و رواج کا نام ہے۔ اسی طرح روزوں پر یہی اعتبار ہے ہر چیز کے صدقات و خیرات میں تو کھلا حکم ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کرو احسان جتا کر، بڑائی جتا کر، دکھلائے والا پہلو لا کر ہرگز اس کو ضائع مت کرو، پورا ضائع ہو جائے گا۔ پھر کرو، پھر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنے ہاتھ کی کمائی محنت والی چیز میں سے نکالنا، پھر نکالتے وقت بھی وہ چیز دینا، ذریعہ دے رہے، ذریعہ دیر کے لیے جس کو دے رہے ہیں اس کی جگہ پر اپنے آپ کو تصور کرو، وہ شخص مجھے یہ چیز دے رہا ہے تو مجھے منظور ہے یا پسند ہے کہ نہیں۔ دو مسواکیں آ گئیں، فطری طور پر انسان کے اندر جو اچھی ہے، ایک ذریعے سے ٹیڑھی ہے، ایک سیدھی ہے۔
حاضرین میں سے درخواست ہو گئی، یہ اکثر و بیشتر بعض صحابہ مطالبہ کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، اللہ صاحب کہتے تھے آپ سے لینا کوئی برکت کے لیے، آپ دیتے بھی نہیں، لیکن ہر چیز میں آپ کو اللہ کا مقصد دین سکھانا سمجھانا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طلب کی تو سامنے والے کو سب سے اچھی و بہتر صاف سیدھی جو تھی وہ حوالے کر دیا۔ اب رہے گی دوسری، ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند وہ تھی، جو پسند تھی وہ دے دیے۔ اب لوگوں نے یہ نکال لیا کہ ٹیڑھی مسواک کرنا سننا، تو یہ کیسا نکال لیا، اور ٹیڑھی مسواک نہیں کرنا یہ بھی کہاں سے نکلا؟ لنگڑے آدمی کو بھی جینا ہے، سیدھے آدمی کو جینا ہے، اندھے کو بھی جینا ہے، سب کو جینا ہے، دبلے کو بھی جینا ہے، کھانا پینا ہے، سب چیزیں استعمال کے ہے۔ پھر امتیاز اور فرق کے وقت اعتبارات قرآن نے طریقے بتائے، ہر چیز کے اندر ایک ادب اہتمام تو انسان اپنے اس لحاظ سے اللہ کے پاس سے لیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو، خالص ہر ایک چیز کے اندر آپس میں ملنے ملانے، حتیٰ کہ کھانے کھلانے میں بھی ساری کی ساری چیز، تو اطاعت ہی اصل چیز ہے۔ اب ایک طبقہ جو ہمیشہ رہا ہے، رہتا ہے، یہ سب سے زیادہ یہ زمانے میں سب سے زیادہ، اس لیے اکثر جگہ میں کہتا ہوں مقرر کی تقریر سننا نہیں ہے، جتنے حاضرین سننے والے یہ حکم اور جج ہوتے ہیں۔ مقرر کی تقریر کے اوپر فیصلہ لینے اور دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، عام طور معاشرے کے اندر، ہاں بالکل سچ کا تجزیہ کرنے کے لیے، انداز بیان اچھا تھا، ٹھیک کہا، یہ کہا، اس کے اوپر داد کیا، ہاں کہہ دیا، سننا سنانا نہیں، ہمارے معلومات کا ویریفیکیشن کر لینا ہے، ٹھیک ہے میرے خیال کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں وہ بلا چیز یہ ہے، معلومات کو دین والے معاملات کے اندر تو معلوم شدہ چیز کو ہی اس انداز سے کہ مجھے بالکل میں ناواقف ہوں، اپنے سے بڑا جاننے والا دیندار ہے، یہ دین میں حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود دین والے معاملے میں اپنے سے بڑے والے پر نظر رکھو، وہ ہر ایک کے لیے اعتبار سے بڑا الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دین میں مضبوط اپنی آنکھوں سے، اپنی فکر سے، اپنے علم سے تجویز کریں، اپنے بڑے والے پر دین والی چیزوں میں نظر رکھو، جو شخص ایسا نظر رکھے گا، اور دنیا والے معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھے گا۔ اللہ نے اس سے تو مجھے اچھا لگا، اس سے تو بہتر کیا، لیکن فطرت میں دنیا والے معاملات میں میں اس کے برابر بھی ہونا، اس کے آگے جانا، اس کے آگے جانا، یہ فطرت، یہ نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین والے دنیا کے والے معاملات میں اپنے سے نیچے پر، دین والے معاملات میں سے اوپر والے پر نظر رکھو، تو یہ بندہ صابر اور شاکر اور دین کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے صاحب، حدیث پڑھتے چلیں، فلاں شخص حدیث میں یہ ملے گا، میں نے فلاں صحابی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ فرماتے ہوئے دیکھا، یہ نظر رکھتے ہیں۔ جو دین تھا، دین کے اوپر قائم تھے، وضو کرتے ہیں، اب آپ اپنے آپ سے بڑے پر سمجھتے ہیں تو اس کے وضو کے طریقے پر بھی کبھی نظر پڑتی تو آپ دیکھ لینا، کیا میرے اپنے طریقے میں اس میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا، کہیں الجھن ہے تو میں اس کی اصلاح کر دوں گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی تمام ہو گئی،
قرآن کا بہت سا حصہ جو نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ ہٹا دیے، قیامت تک رکھنے کا رکھے ہیں۔ قرآن نے کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے ذریعے سے امت کو بتا دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں سن کر بڑے قبول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اطاعت کر رہے ہیں، مانیں گے، کریں گے، آج سے بالکل ٹھیک ہے، نکلے نکل گئے جلسے سے، مجلس سے، مشاورت والے اجلاس سے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، بیٹھک ہوئی تھی، بیٹھے تھے، نکلیں گے نہ، بیٹھک ختم ہوگی بھی نہ۔ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، سب نہیں ایسے، بعض ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ جتنی باتیں کہتے ہیں اس میں سے ان باتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہاں لفظ کی حقیقت سمجھانے کو بڑا وقت لگے گا، وہ نہیں بتاتا۔ بیت کے معنی گھر بھی ہیں، بات آئی بھی تو رات گزارنے کے لیے، یہ بیت کے معنی بدل دینے کے ہیں۔ ایسے کیوں حقیقت ہے اس کی طویل زبان کے اعتبار سے عام آدمی کو اس کی ضرورت نہیں۔ سے بیت طائفۃ منہم، ایک جماعت اس میں سے ساری کی ساری چیزوں کو اس کے خلاف کرنے کا ارادہ کرتی ہے، باتیں بدل دیتی ہے۔ غیر الذی تقول، حالانکہ آپ نے وہ فرمایا ہی نہیں۔ ارے جب سے میں نے یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جیسا آج کل بھی کبھی کبھی اخبارات میں آتے ہیں، یعنی ہمارے بیان کا مطلب غلط لیا گیا، تعبیر اس کی غلط نکالی گئی، ہمارا مقصد ایسا نہیں تھا، یعنی اس قسم کی چیزیں تبدیلی کرتے چلتے ہیں۔ دین والے معاملات میں، دین والے معاملات میں چھیڑ خانی کی اجازت نہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتوں سے لکھوانے کا انتظام ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، اس کے لیے کچھ یہ نہیں، بندوں کی حجت تعمیل اور تکمیل کے لیے لکھوا رہے ہیں۔ واللہ یکتب، جو آپ کے حکم سے اور عطا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لکھنے رہے ہیں ہر وہ چیز جو کچھ بھی یہ بدل دیتے ہیں۔ کہتے یعنی منافقانہ چاہتے، دو رخی پہلو، دو رخی پہلو۔ دین والے معاملات، کسی بھی معاملے کے اندر انسان کے لیے یہ سزاوار نہیں۔ دین والے معاملات میں سب سے بڑی خرابی، سزاؤں میں اس کے لیے سب سے بڑی خرابی اعرض عنہم، ایسے لوگوں سے اعراض کر، وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر پوری طرح بھروسہ رکھیے، یعنی آپ جو دین کو سمجھا ہے وہ دین کے اوپر قائم مضبوطی کے ساتھ رہے گا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، ان کا استقامت کے ساتھ دین کے اوپر قائم رہنا، باقی رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وکالت، سرپرستی اس کے لیے کافی ہے۔ ابھی ہیر پھیر چھیڑخانی جو کرتے ہیں، ایسی گنجائش قرآن میں نہیں۔ اور جتنے مذہبی فرقے ہیں، ہر ایک کے سامنے ہاتھ میں قرآن ہی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث۔ کتاب سے اگر پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھنے کی اجازت ہے، مطلب نکالنے کی اجازت ہے، اس کو مطلب نکالنے کی اجازت ہے اس کے طریقوں سے۔ اب قرآن تفسیر کی کتاب ہے، اسے پڑھ دیجیے، اس پہ غور کر لیجیے، مطلب نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے صرف ترجمے سے قرآن کی سورہ بقرہ پورا قرآن ہے، پورا دین سورہ بقرہ ہے، اسی کی وضاحت اور تفصیل سارا قرآن، تو پھر سمجھے گا کیسے؟ سمجھے گا کیسے؟ پھر ادھر پوری تفصیل سے آنے کے بعد سورہ فاتحہ ہی اصل ہے، پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر، پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ آخرت آ گیا، دین آ گیا، حافظ آ گیا، سب آ گیا، لیکن انسان بندہ
انتہائی اشارے اختصار کو سمجھتا نہیں، وضاحت کے لیے بیان کیا گیا۔ بعض چیزوں کو تاریخ کے ساتھ ایک مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس مدت کو جس تک رکھنا تھا اللہ کو منظور تھا رکھا، اس مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی پیدا کیے، اس میں اللہ کے فیصلے میں خرابی نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اس مدت کے بعد اس کو بدلنا ہے، اس کا نام ہے ناسخ اور منسوخ۔ لیکن انسان کی غلط فہمی میں اللہ کو خود طے نہیں کہ آپ ایک حکم دیتے ہیں پھر بعد میں حکم دیتے ہیں۔ 13 سالہ زندگی میں لڑنے کی اجازت مانگ کر تھک گئے، 20 سے قتل ہو گئی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ جینے والی زندگی میں بدلہ لینے کا حکم دے دیا، اپنا حق مانگنے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، اپنا وجود منوانے کے لیے جان اور مال لگانے کا حکم دے دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے الگ ہو گئے؟ وہاں نہ کہے یا ہاں کہے؟ بندوں کی حکمت کے لیے جو تھا، تو اس لیے ان ساری کی ساری چیزوں میں، اس لیے حدیث شریف میں کہ قرآن شریف کے متعلق پڑھ کر کوئی چیز غور کر یہ کہا یہاں پر یہ چیز ہے، میری عقل کام کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی عقل سے، اپنی رائے سے کوئی چیز سوچ کر کہا اور وہ اتفاق سے بالکل صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ غلط کہا، بات صحیح ہے وہ غلط ہے۔ جو یہ دین کو اپنے عقل، دین کے اندر اپنی عقل گزرنے کی اجازت، یا صحیح چنان صحیح کے عنوان سے ہوتے ہوتے غلط کا عنوان جاتا ہے۔ تو دین کے اندر تابع کے ساتھ، اس لیے اس کے ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ بتائے گا۔ افلا یتدبرون قرآن، اسی لیے فرمایا جو لوگ یہ تدبر نہیں کرتے یہ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فرقہ بندی اسی میں چل رہی ہے، تدبر کے طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلا تدبر کسی ایک طریقے پر جڑ کے رہنے کا نام ایمان، نام ہے آزمائش، ایمان نام ہے آزمائش۔ دین والے معاملات میں آزادی پیدا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تفہیم القرآن میں یہ پہلو سب سے نمایاں ہے۔ جب مسائل والی بات ہے تو اس مسئلے میں 4 ائمہ کا مسلک ذکر کر مجھے یہاں پر ہم کو یہاں یہ حنفی مذہب پر عمل کر لینا ہے، یہ 4 میں سے سہولت بچی ہے۔ پھر دوسرے معاملے ہیں کہ یہاں مالکی کے اوپر ہو جانا ہے، یہاں شافعی کے اوپر ہے، یعنی آزاد خیالی کے اوپر پابندی کرنا ہے۔ تقلید والے دائرے سے ہٹ کر، تقلید والے دائرے سے ہٹ کر سلفی پکے اہل حدیث، حقیقت میں اہل حدیث کہلانے والے اہل حدیث، جو حقیقت میں اہل حدیث ہوتا ہے وہی اہل سنت والجماعت ہوتا ہے۔ دین کیا ہے؟ حدیث کا نام ہے، نام رکھ لینے سے نہیں، ہر پہلو کے اس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہونا، معلوم ہونا، اس سے قرآن کا جوڑ، وہی مقصد ہے۔ تو ایک مولانا ہے، زبان زد ہے، سارے حافظ، پختہ علم ہے، عربی زبان کے ماہر ہیں، دنیا میں بھی ان کی صلاحیت کا شعرا ہے، شہرت طلب انسان نہیں ہے، حدیث میں ان کے بچے بھی اہل حدیث کا ہے۔ علماء کی جماعت میں نے ان سے کہا یقیناً آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل حدیث کے اوپر عمل کرنا، قرآن کی وضاحت حدیث ہے، آپ کی ہر چیز آپ کی زبان پر ہے، آپ کے بچے کیا ہیں؟ اہل حدیث۔ کتنے حدیثیں یاد ہیں؟
مطلب کتنے حدیث یاد ہیں؟ کس کس بارے میں کیا حدیث یاد ہے؟ پھر وہ کیسے آپ کے بچے اہل حدیث کیسا ہوں گے؟ پھر دین والے معاملے میں وہ آگے کیسا بڑھیں گے؟ انہیں کہا کہ اپنے باپ سے ان سے پوچھ کے ایسا. تو پھر تقلید کیا چیز ہے؟ ہم بھی وہی بولتے ہیں کسی کی اللہ یا کی ملا یا کی تقلید مت کرو. دین کے اندر پیغام مقام و مرتبے پہنچا ہوا دین سمجھ کے جو بتا رہا سمجھ کے اس کی کرو. آپ نے تو بچوں کو اس لائن پہ ڈالا بھی نہیں. کوئی دنیا کے اس شعبے کے اندر ہے, اس شعبے کے اندر ہے, اس شعبے کے اندر ہے. کوئی کار خریدنے کے اس میں وہ جذبے کے اندر ہے. میرا باپ ایسا ہے اس لیے میں منڈی ایسا ہلا. یہ کہاں سے؟ یہ کہاں سے؟ جب تک نہیں ہے بنیاد کے اوپر طریقے کو لے کر چلنا پڑے گا, اس کی وضاحت کو جاننا پڑے گا. قرآن کہتا ہے کہ فلا یتدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن کتنی چیزیں پیش کرتا ہے اس پہ غور فکر تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ تمہارا میرا کام نہیں. علم فکر فہم ہونا پہلے. کیا غور و فکر ہونا؟ یہاں جو فرمان ہوا تھا اس سے پہلے کیا فرمائی تھی, پھر اس کے بارے میں کہاں سے کیا آ رہا ہے. حیدرآباد میں میں نے ایک عورتوں کی جماعت کو دیکھا ہے, قرآن سے بڑے پختہ ماہر ہیں. 1995 سے آج تک ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کی تفسیر کے عنوان سے صرف معمر عورتیں جو سب عمر میں 55 سے زیادہ سال والے, کم عمر والی نہیں, بڑے بڑے خاندان, پاش علاقے کے پاش فیملی والی عورتیں دینی جذبہ اس میں جماعت کو میں اتنے طویل عرصے میں قرآن کے ہر لفظ کا معنی معلوم ہے, ہر مطلب کا معنی معلوم ہے, اپنے اپنے طور سے کوشش کرتے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ 1.5 گھنٹے کے لیے میں بیٹھتا ہوں ان کے پاس, تو قرآن ہر ایک قرآن رکھ کر کاپی رکھ کر بیٹھتے ہیں. بعض مقامات کو بعض ایسے نکتے والی چیزیں میرے دماغ سے اونچے ہو کر نکال کر بھی پیش کرتے ہیں. جب کوئی چیز ذکر آتی ہے تو قرآن فلاں بارے میں, فلاں سورے میں, فلاں اس میں, ہر چیز کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں. یعنی وقفیت ہے. پھر ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے دین کی خدمت میں لگے ہیں. وہ عورتوں میں بزم خواتین کے نام سے چلتے ہیں. صرف بوڑھی معمر عورتوں کے ساتھ ہے, عام عورتوں کی جلسے کی شکل نہیں ہے, تعلیم کی شکل ہے, تو چلتے رہتا ہے. بس قرآن سے دلچسپی برابر تعلق ہے, صحیح فکر و فہم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ اتنی بوڑھی ہیں کہ ان کے بچے کے ادھر باہر ادھر یہ اپنی پوری زندگی دین میں لگا دیا اور اپنے اعتبار سے جاننا کچھ کر سکتے کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. اب فلا تدبرون قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے کیوں نہیں؟ اگر کریں گے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اگر نہیں ہوتا تو بیسوں جگہ مضامین ٹکراتے تھے, غلط ہوتے تھے. عام آدمی کو سمجھنا مشکل ہے. ایک شخص کتابیں لکھ رہا ہے, 2-4 کتابیں لکھا, مضامین خریدتے ہوئے ایک بات دوسری چیز میں ٹکرانے لگتی ہے. قرآن 23 سالہ مدت میں نازل ہوا, کوئی چیز ٹکرائے گی نہیں, ٹکراتے ہوئے دکھیں گی. آپ کے فہم کی غلطی ہے, آپ نے اس کے ساتھ تعلق اور جوڑ کو پورا باقی نہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ حکمت ہے اس کے جوڑ اور رابطے کو پورا باقی رکھو, کہیں ٹکراؤ نہیں. یہ خود دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تمہارے لیے.
تمہاری مصلحت کے لیے، تمہارے عقل و فکر کو درست کرنے کے لیے. پھر یہ ٹکراؤ کیسا ہو رہا ہے؟ پھر حوالہ قرآن کا، پھر حوالہ حدیث کا، بات علیحدہ کیسا ہو گیا؟ تو تفکر صحیح نہیں کیا، تدبر صحیح نہیں کیا. صحیح کرنے کے لیے محنت ہونا ہے. قرآن نے کہہ دیا فلاں نے لکھا فیصلہ ہو سکتا، وہ بات کہاں سے ہوگی؟ 4 کھٹکے مارو پھر نکالو، ہاں چھپا ہوا ہے بول دو. چھپا ہوا ہے بولو، یہ کہاں سے نکل گیا؟ لہذا ان سارے کے سارے اس میں یہ ٹکرا ہوا تھا. اب اختلافات ہوئی، اب اختلافات کے اندر صحیح فیصلہ کلام پاک سے کرنا، نہ کرنے کے اوپر الجھنیں ہوتی ہیں. اگلی آدمی اسی قسم کا ایک غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد خود فرما دیا ہے.